الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. صدق الله العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. درود پاک پڑھ لیجیے. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. صدق اللہ العظیم. محترم و مؤقر بزرگان عالی مقام، قابل قدر میرے نوجوان دوستوں، پیارے بھائیوں، عزیز بچوں، گھروں میں بیٹھی سن رہی معزز و مکرم خواتین اسلام، آپ کے سامنے دو اہم عنوان پہ 3 جمعہ بات ہوئی ہے. ماں کے مقام پر، حقوق والدین پر، ماں کی عظمت پر، اس پر بہت ساری تفصیلات آپ کے سامنے آ چکی ہیں. گزشتہ جمعہ حضرات کے سامنے بندہ ناچیز نے اللہ کی رحمت بیٹی کے حوالے سے بہت ساری باتیں پیش کرنے کا شرف حاصل کیا. بات یہ چل رہی تھی کہ عمومی طور پر پوری کائنات کو نبی پاک علیہ السلام کی رحمت کا حصہ ملا ہے، لیکن خصوصی طور پر کن کو ملا، یہ ساری تفصیلات آپ کے سامنے چل رہی ہیں. نمبر 1، آپ کے سامنے یہ بات آئی تھی کہ آپ کی رحمت کا حصہ ماں کو ملا. دوسرے نمبر پر آپ کی رحمت کا حصہ بیٹی کو ملا. اب آئیے آپ حضرات کے سامنے میں یہ بتانا چاہوں گا کہ تیسرے نمبر پر آپ کی رحمت کا حصہ کن کو ملا. آقائے کریم رحمت کائنات، فخر الانبیاء، امام الانبیاء، رحمت للعالمین، راحت العاشقین، مراد المشتاقین، شفیع المذنبین، ہم سب کے رہبر و رہنما ہادی عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم
کی رحمت ایک بہت بڑی دولت ہے۔ یہ دولت ہمیں اور آپ کو ملی ہے۔ یہ عظیم دولت، جس دولت کا حصہ ہمیں اور آپ کو ملا ہے، چلتے چلاتے آپ کی رحمت کا حصہ ماں کو ملا، بیٹی کو ملا۔ نمبر 3، آپ کی رحمت کا حصہ میاں اور بیوی کو ملا۔ کن کو ملا؟ میاں اور بیوی کو ملا۔ اب جن کی بیوی ہے ہی نہیں میں کیا کروں؟ بتائیے، جن کی بیوی ہے ہی نہیں وہ مسکرائیں گے تو میں اس کے بارے کیا کہوں گا؟ یا جس خاتون کا شوہر نہیں ہے اسے میں کیا کہوں گا؟ جن دونوں میاں بیوی جو دنیا میں ہیں میں ان تک یہ پیغام پہنچانا چاہتا ہوں۔ آپ کی رحمت کا حصہ میاں کو ملا، بیوی کو ملا۔ یہ بیوی بھی خدا کی نعمت، شوہر بھی خدا کی نعمت، بیوی بھی اللہ کی نعمت، شوہر بھی خدا کی نعمت، اور پیارے آقا کی رحمت کا حصہ بیوی کو ملا، شوہر کو ملا۔ آئیے میں آپ حضرات کے سامنے میاں بیوی کے حوالے سے چند باتیں پیش کروں، اور انشاءاللہ آئندہ جمعہ بھی اسی عنوان پہ گفتگو ہوگی۔ میاں بیوی کے متعلق آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ یہ رشتے جو میاں بیوی کے بنتے ہیں، سارے رشتے زمین پر بنتے ہیں، لیکن میاں بیوی کے رشتے عرش اعظم سے بن کر کے آتے ہیں۔ ایک وہ زمانہ تھا کہ بیوی کو کوئی مقام نہیں ملتا تھا، بیوی کو وراثت میں کوئی حصہ نہیں ملتا تھا، بیوی کو اگر ناپاکی حالت میں ہوتی تو اسے ایک کمرے میں بند کر دیا جاتا تھا، ان کے ہاتھ سے کھانا نہیں لیا جاتا تھا، ان کے ہاتھ سے پانی استعمال نہیں کیا جاتا تھا، اس کو کوئی مقام نہیں دیا جاتا تھا۔ اگر بیٹی ہوتی تو زندہ درگور کر دیا جاتا، اگر ماں ہوتی تو اسے ستایا جاتا، بیوی ہوتی اسے حصہ نہیں دیا جاتا، اگر بہن ہوتی اس کے تقاضے کو پورا نہیں کیا جاتا۔ لیکن جب اسلام آیا تو اسلام نے ماں کا بھی مقام بتایا، بہن کا بھی مقام بتایا، بیٹی کا بھی مقام بتایا، بیوی کا بھی مقام بتایا۔ یہ اسلام کا دین ہے ہم پر، رحمت کائنات کا دین ہے۔ پیارے آقا علیہ السلام کی رحمت ہے کہ ہماری بیٹیوں کو بھی مقام ملا، بہنوں کو بھی مقام ملا، اور بیویوں کو ہی مقام ملا، اور ساتھ ہی ساتھ ماؤں کو مقام ملا۔ اور دوسرے مقام پر آقا نے فرمایا کہ بیوی کو رحمت کا حصہ ملنے کے ساتھ ساتھ شوہر کو بھی آقا کی رحمت کا حصہ ملا۔ کس اعتبار سے؟ نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اگر اللہ کے علاوہ کسی کے سامنے سجدہ کرنے کی میں اجازت دیتا، اگر اللہ کے بعد اللہ کے علاوہ کسی کے آگے میں سجدہ کرنے کی اجازت دیتا تو میں عورتوں سے کہتا کہ اپنے شوہر کا سجدہ کریں۔ یہ ہے شوہر کا مقام۔ شوہر کا کتنا اونچا مقام؟ اللہ کے لاڈلے نبی فرما رہے ہیں کہ اگر اللہ کی عبادت و ریاضت کے بعد اللہ کے علاوہ کسی کے آگے سجدہ کرنے کی اجازت میں دیتا تو میں عورتوں کو کہتا کہ اپنے اپنے شوہر کے آگے سجدہ کریں۔ اس سے کہنا کیا چاہ رہے ہیں ہمارے آقا؟ شوہر کا مقام بتا رہے ہیں، شوہر کا مقام بتا رہے ہیں۔ اور بیوی کا مقام بتاتے بتاتے نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، خیرکم خیرکم لأہلی،
کہ تم میں سب سے بہتر انسان وہ ہے کہ جو اپنی بیوی کی نگاہ میں سب سے اچھا ہے۔ آج لوگ ہمارے معاشرے کا کیا حال ہے؟ پوری دنیا کی نگاہ میں بہت محبوب ہیں، لیکن گھر جاتے ہیں تو بیوی کی نگاہ میں ایک پیسے کا بھی ان کا مقام نہیں۔ اور آپ یہ بھی دیکھتے ہوں گے کہ مسجد میں آ کر کے امام صاحب سے، مؤذن صاحب سے خوب تگڑی تگڑی باتیں کریں گے اور خوب بڑی بڑی باتیں کریں گے، خوب اونچ نیچ کی باتیں کریں گے، اور موقع ملے گا تو امام صاحب، مؤذن صاحب کو ڈانٹ بھی دیں گے۔ لیکن وہی انسان جب گھر جاتا ہے نا تو بیوی کے سامنے دبکی بلی کی طرح رہتا ہے۔ کس طرح رہتا ہے؟ دبکی بلی کی رہتا ہے۔ میں تو 20 سالہ میں نے تجربہ کیا ہے امامت کا، اور وہ تجربہ میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں کہ جو آ کر کے امام مؤذن سے زیادہ مسجد میں بدتمیزی کرتا ہے، وہی شخص گھر میں جا کر کے بلی دبکی کی طرح بیٹھا رہتا ہے۔ ہمت ہے تو بیوی کے سامنے چڑھ کر کے بولو، تب سمجھ میں آئے گا کہ تمہاری کیا اوقات ہے۔ امام صاحب تو آپ کا مزدور ہے، آپ کا غلام آپ نے سمجھ رکھا ہے، جبکہ امام غلام نہیں ہوتا ہے، نبی کے دین کا ترجمان ہوتا ہے۔ امام کسی کا غلام نہیں ہوتا ہے، نبی کے دین کا ترجمان ہوتا ہے۔ لیکن آج ہمارے معاشرے کا یہ حال ہے کہ جن کے گھر میں کوئی اوقات نہیں ہے، جن کا سماج میں کوئی مقام نہیں ہے، جن کا سماج میں کوئی مرتبہ نہیں ہے، وہی آگے بڑھ کر کے امام کی شان کے خلاف زبان کو استعمال کرتا ہے، مؤذنین کے، ائمہ کرام کے خلاف زبان چلاتا ہے۔ کون؟ جن کا سماج میں کوئی مرتبہ نہیں ہے، جن کا گھر میں کوئی عزت نہیں ہے، کوئی مقام نہیں ہے، وہی آگے چل کر کے ایسی باتیں کرتے ہیں۔ لیکن جن کا سماج میں مقام ہے، جن کی عزت ہے، وہ ڈرتے ہیں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میں یہ جملہ کہہ رہا ہوں میری پکڑ نہ ہو جائے، کہیں ایسا نہ ہو کہ میں اللہ کی نگاہ میں گر جاؤں، اپنے امام کی نگاہ میں گر جاؤں، اگر میں اپنے امام حافظ صاحب کے خلاف زبان چلاؤں اور انہیں یہ پتہ چل جائے گا۔ پتہ تو چل ہی جاتا ہے، پتہ تو چل ہی جاتا ہے کہ کون کہاں کیا بولتا ہے۔ یہ آج کی بات نہیں، بہت پرانی بات ہے۔ آپ جہاں کہیں کچھ بولیں، آپ بتائیں یا نہ بتائیں، لیکن علماء کرام کا دل اللہ تبارک و تعالیٰ نے بصیرت سے لبریز کیا ہے کہ آپ کے چہرے مہرے کو دیکھ کر کے، آپ کے انداز کو دیکھ کر کے، آپ کے چہرے مہرے کو دیکھ کر کے، آپ کے الفاظ کے پیچ و خم سے انسان علماء اندازہ لگا لیتے ہیں کہ آپ اپنے دل میں عالم کی کیا عزت رکھتے ہیں۔ بزرگوں، دوستو، یہ حقوق بہت بڑی چیز ہے، یہ حقوق بہت بڑی چیز ہے۔ تو میں میاں بیوی کے متعلق آج بات کرنے والا کہ میاں بیوی کے کیا حقوق ہیں۔ شریعت اسلام میں تو آقا کی رحمت کا حصہ ملا ہے میاں کو بھی، بیوی کو بھی، لیکن میاں بیوی کے کیا حقوق ہیں، ان حقوق پہ نظر ثانی کرنی ہوگی۔ آج تو ہم یہ جانتے ہی نہیں ہیں کہ حقوق کیا ہیں۔ آپ کو میں بتا دینا چاہتا ہوں، شوہر کے جو حقوق بیوی پر ہیں وہ فرض ہے، بیوی کے جو حقوق شوہر پر ہیں وہ بھی فرض ہے۔ اگر آپ کو اس کا علم مکمل معلوم کرنا ہے تو حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب حقوق الاسلام، حقوق الزوجین، آپ ان کتابوں کا مطالعہ کر لیں، آپ کو پتہ چل جائے گا اسلام کی کیا حقوق ہیں۔ حقوق العباد کا مطالعہ کر لیں، بندوں کی کیا حقوق ہیں۔ حقوق الزوجین کا مطالعہ کر لیں، آپ کو پتہ چل جائے گا کہ میاں بیوی کی کیا حقوق ہیں، میاں بیوی کے کیا حقوق ہیں۔ ایک بات، دوسری بات کہ حقوق کی دو قسمیں، ایک ہے حقوق اللہ اور ایک ہے حقوق العباد۔ حقوق اللہ کا مطلب ہوتا ہے اللہ کا حق، اور حقوق العباد کا مطلب ہوتا ہے بندے کا حق۔ حقوق اللہ یعنی اللہ کا حق، اللہ اتنے بڑے رحیم ہے، کریم ہے، رؤوف الرحمہ ہے، رحیم الرحمہ ہے، کریم الکرامہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اگر اپنے بندے کے خطاؤں کو، گناہوں کو معاف کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں، لیکن بندے کا حق
بندے کا حق جب تک بندہ معاف نہ کر دے خدا معاف نہیں کرے گا. جب تک بندہ معاف نہ کر دے خدا معاف نہیں کرے گا. اور ان سارے بندوں میں سے سب سے پہلا حق وہ میاں بیوی کا حق. جتنے بندوں کے سارے حقوق ہیں ان سارے حقوق میں سے سب سے پہلا حق حقوق الزوجین کا ہے. شریعت اسلام کا تقاضا یہ گواہی دیتا ہے، شریعت اسلام یہ پیغام دیتا ہے کہ میاں بیوی کے حقوق سب سے پہلے، سب سے مقدم، اور مقدم کو ہم نے مؤخر کر دیا ہے. آج ہم ہر ایک کے حقوق کو ادا کر رہے ہیں لیکن میاں اپنے بیوی کے حقوق کو ادا نہیں کر رہا ہے، بیوی اپنے شوہر کے حقوق کو ادا نہیں کر رہا ہے. کل قیامت کا دن ہوگا، محشر کا میدان ہوگا، 3 رجسٹر اللہ کے دربار میں پیش کیا جائے گا. 3 رجسٹر اللہ کے دربار میں 3 رجسٹر پیش کیا جائے گا. پہلا رجسٹر میں یہ لکھا ہوگا کہ کسی قیمت پر ان کی مغفرت نہیں ہوگی. پہلا رجسٹر جو اللہ کے دربار میں ہے اس میں یہ لکھا ہے کہ اس کی کسی حالت میں مغفرت نہیں ہوگی، بخشش نہیں ہوگی. اور دوسرا رجسٹر میں یہ لکھا ہوگا اللہ جسے چاہیں گے بخش دیں گے، جسے چاہیں گے معاف کر دیں گے، اور جسے چاہیں گے سزا دے دیں گے. اور تیسرا رجسٹر میں یہ لکھا ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالی وہ معاملہ اپنے بندوں کے حوالے کر دیں گے، یعنی عدلہ بدلہ کیا جائے گا. اگر کوئی کسی نے کسی کو گالی دی ہوگی تو وہ گالی اگر فلاں نے فلاں کو گالی دی ہے اس کا بھی بدلہ کل قیامت کے دن ہوگا. تو پہلا رجسٹر میں کون ہوگا؟ پہلا رجسٹر میں مشرک اور کافر ہوں گے. پہلا رجسٹر میں کن کا نام ہوگا؟ مشرک اور کافر کا. ان کی مغفرت نہیں ہوگی کسی بھی قیمت پر. اور دوسرے رجسٹر میں ان لوگوں کے نامہ اعمال ہوں گے کہ جس نے دنیا کے اندر نمازوں کو قضا کیا ہوگا، روزوں کو نہیں رکھا ہوگا، زکوٰۃ نہیں نکالا ہوگا. اب رب کائنات اگر چاہیں گے تو اپنے بندوں کو ان اعمال کے نہ کرنے کی وجہ سے پکڑ لیں گے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اگر چاہ لیں گے تو بندے کی خطاؤں کو معاف کر دیں گے. اور تیسری بات جو بندوں کا جو رجسٹر پیش کیا جائے گا وہ تیسرے نمبر پر یہ ہوگا کہ بندے نے اگر کوئی دوسرے بندے سے کوئی معاملہ کیا ہوگا تو کل قیامت کے دن اس کی پکڑ ہوگی، اسے بدلہ دلایا جائے گا. اگر اس دنیا کے اندر کسی نے 1 روپے بھی کسی کے کھا لیے ہوں گے تو کل قیامت کے دن اس کے بدلے میں 700 مقبول نمازوں کو ان کے کھاتے میں ڈال دیا جائے گا. کھاتا سمجھتے ہیں؟ ارے بھائی سمجھتے ہیں 15 لاکھ تو کھاتا میں آ ہی گیا ہوگا. نہیں آیا ہے؟ ارے ہمارے جھارکھنڈ میں تو آ گیا ہے شاید. اچھی بات. یہ کھاتا بہت خطرناک چیز ہے. آپ سمجھ لیجیے اس کو. اگر کسی نے کسی کو گالی دی ہوگا، اگر کسی نے کسی کو ستایا ہوگا، اگر کسی نے کسی کو مارا ہوگا، یا کسی نے کسی کے 1 پیسے بھی ہڑپ کر لیے ہوں گے تو آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، بیہقی شریف کی روایت حضرت امام قرطبی رحمت اللہ علیہ نے قرطبی کے اندر فرمایا کہ اگر کسی نے کسی کو ناحق ستایا ہوگا، مارا ہوگا، یا کسی کی 1 پیسے بھی کھا لیے ہوں گے تو کل قیامت کے دن ان کی 700 مقبول نمازوں کو ان کے کھاتے میں ٹرانسفر کر دیا جائے گا. جب آپ اپنا کھاتا چیک کریں گے کل قیامت کے دن تو آپ کا کھاتا 700 نمازوں سے خالی ملے گا. 700 نمازوں سے خالی ملے گا. آج ہمارے معاشرے کا کیا حال ہے؟ ہر شخص دیکھتا ہے، ہر شخص جانتا ہے کہ ایک بھائی اپنے بھائی کے حق کو مار رہا ہے، ایک رشتہ دار اپنے رشتہ دار کے حق کو مار رہا ہے،
شوہر بیوی کے حقوق کی رعایت نہیں کرتا، بیوی شوہر کے حقوق کی رعایت نہیں کرتا ہے۔ اگر ایک پیسہ بھی اگر کسی نے کھا لیا ہوگا، اس کی 700 نمازیں جو مقبول نمازیں ہیں، جس نماز کو رب کائنات نے قبول کر لیا ہوگا، وہ ساری 700 مقبول نمازیں ان کے کھاتے میں کر دیا جائے گا جس پر کسی نے ظلم کیا ہوگا یا کسی پیسے کو ہڑپ لیا ہوگا۔ 700 نماز سمجھتے ہیں آپ؟ اور وہی مقبول نماز جس کو اللہ نے قبولیت سے سرفراز فرما دیا ہے، وہ نمازیں اسے لے لی جائیں گی۔ اس لیے انسان کو کسی کے حقوق ادا کرنے کی فکر کرنی چاہیے، حقوق کی ادائیگی کی فکر کرنی چاہیے۔ اور ایک روایت کے اندر امام قرطبی علیہ الرحمہ نے فرمایا کہ کل قیامت کے دن اگر کوئی 70 انبیاء کے برابر عبادت لے کر کے حاضر ہوگا، 70 انبیاء، 70، اگر کسی نے دنیا کے اندر 70 انبیاء علیہم السلام کی عبادت کی طرح وہ عبادت کیا ہوگا، وہ اگر 70 انبیاء کی عبادت کے بقدر اپنی عبادت لے کر کے حاضر ہوا ہوگا، لیکن دنیا میں اگر کسی نے کسی حق کو مارا ہوگا تو کل قیامت میں 70 انبیاء کی عبادت بھی کم پڑ جائے گی، 70 انبیاء کی عبادت بھی کم پڑ جائے گی۔ تو یہ حقوق ہیں، یہ کیا ہے؟ حقوق ہیں۔ ان سارے حقوق میں سے جو پہلا حق ہے، وہ پہلا حق ہے، کون سا حق ہے؟ وہ حق ہے میاں بیوی کی حق۔ اب میاں پر یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ اپنی بیوی کے حق ادا کرے، بیوی پر یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ اپنے شوہر کا حق ادا کرے۔ لیکن آج ہمارے معاشرے کا کیا حال ہے کہ بیوی اپنے شوہر سے اتنا زبان دراز ہو گئی ہے، اتنا زبان چلاتی ہے، اتنا زبان چلاتی ہے کہ مت پوچھئے، لگتا ہے راجدھانی ایکسپریس۔ آئیے میں آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں، آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر کوئی عورت اپنی شوہر سے زبان چلاتی ہے، زبان لگاتی ہے یا منہ ماری کرتی ہے، اپنے شوہر سے زبان لگاتی ہے، آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ کل قیامت کے دن اس عورت کو زبان کے بل لٹکا دیا جائے گا اور جہنم میں لٹکا دیا جائے گا۔ یہ زبان کو کھینچ کر کے اور زبان کے بل اس عورت کو جہنم میں لٹکا دیا جائے گا۔ اور اگر کوئی عورت اپنے شوہر کے ساتھ بدزبانی کرتی ہے، اپنے جملے سے اسے تکلیف دیتی ہے اور راتوں کو اٹھ کر کے اللہ کے سامنے روتی ہے، گڑ گڑاتی ہے، تو اس کی رات بھر کی کوئی عبادت قبول نہیں ہوگی، رات بھر کی کوئی عبادت قبول نہیں ہوگی۔ اور آگے فرمایا نبی پاک علیہ السلام نے کہ اگر کوئی میاں بیوی آپس میں ہے اور شوہر اپنی بیوی پر ظلم کرتا ہے، بیوی برداشت کرتی ہے، صبر کرتی ہے، بیوی اپنے شوہر پر ظلم کرتی ہے، بیوی اپنے شوہر پر ظلم کرتی ہے، شوہر برداشت کرتا ہے اور صبر کرتا ہے، یعنی دونوں میاں بیوی آپس میں ایک دوسرے پر ظلم کرتے ہیں اور دونوں آپس میں صبر کرتے ہیں، تو آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ جو مرد اپنی بیوی کے ظلم پر صبر کرتا ہے، آقا نے فرمایا کہ کل قیامت کے دن اسے حضرت ایوب علیہ السلام کو جو بیماری ملی تھی، اس بیماری میں جو حضرت ایوب علیہ السلام کو اجر ملا تھا، وہی اجر اس مرد کو ملے گا، وہی اجر اس مرد کو ملے گا۔ اور اگر کوئی عورت اپنے شوہر کے ظلم کو برداشت کرتی ہے اور برداشت کرنے کے ساتھ ساتھ صبر بھی کرتی ہے، اللہ کے لاڈلے نبی نے فرمایا کہ اس عورت کو وہ اجر ملے گا، وہ ثواب ملے گا جو ثواب حضرت آسیہ کو ملا تھا۔ آسیہ کون تھی؟ فرعون کی بیوی کا نام تھا حضرت آسیہ۔ فرعون نے اپنی بیوی پر بہت ظلم کیا تھا، اپنے گھر سے نکال دیا تھا، ان کے جسم سے سارے چمڑے کو اتار دیا گیا تھا، ایمان کی وجہ سے ان کے جسم کو چمڑے کو اتار دیا گیا تھا اور ان کے بدن پر پسی ہوئی مرچ کو ڈال دیا گیا تھا۔ تڑپ تڑپ کر کے رہ گئی حضرت آسیہ، لیکن حضرت آسیہ نے ایمان کا سودا نہیں کیا تھا۔
اب کوئی عورت اپنے شوہر کے ظلم کو برداشت کرتی ہے تو اس عورت کو کیا ثواب ملے گا؟ جو ثواب حضرت آسیہ کو ملا تھا وہی ثواب ہماری ماں بہنوں کو بھی ملے گا جو اپنے شوہر کے ظلم کو برداشت کرتی ہیں۔ اور آگے نبی پاک علیہ السلام نے ایک موقع پہ فرمایا، کیا فرمایا؟ کہ اگر کوئی عورت اپنے شوہر کی فرما برداری کرتی ہے، اگر کوئی عورت اپنے شوہر کی فرما برداری کرتی ہے اور اپنے شوہر کی اطاعت کرتی ہے، ان کی باتوں کو مانتی ہے، وہ جو کہتے ہیں اس تقاضے پر عمل کرتی ہے، جائز کاموں میں ان کا ساتھ دیتی ہے، جائز کاموں میں ان کی باتوں کو مانتی ہے، نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اس عورت کے لیے آسمان پر فرشتے مغفرت کی دعائیں کرتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اس عورت پر جو اپنے شوہر کی فرما برداری کرتی ہے، اس عورت کے متعلق نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اس عورت کے لیے آسمان میں خدا کے فرشتے مغفرت کی دعا کرتے ہیں، آسمان میں چاند اور سورج اور ستارے اس کی مغفرت کے لیے دعا کرتے ہیں، اور ہواؤں میں فضاؤں میں پرندے اس کی مغفرت کی دعائیں کرتے ہیں، زمین پر رینگنے والے جانور اس بیوی کے حق میں مغفرت کی دعائیں کرتے ہیں، اور سمندر میں چلنے والی مچھلیاں اس کے لیے مغفرت کی دعائیں کرتی ہے۔ لیکن ہماری عورت مانے تو تب، اس لیے کہ عورت بہت ضدی ہوتی ہے، آپ کو پتہ ہے کتنی ضدی ہوتی ہے بتاؤں؟ ایک عورت وہ ہر کام الٹا کرتی تھی، ہر کام کیا کرتی تھی؟ الٹا کرتی تھی۔ شوہر نے کہا کہ کھانا گرم کر کے لاؤ، کھانا ٹھنڈا دے دیا۔ شوہر نے کہا کہ ٹھنڈی شربت لاؤ، گرم پانی کا شربت بنا کے دے دیا۔ شوہر نے کہا کہ چکن منگا کے بنا لو، اس نے مغل اعظم بنا کر کے دے دیا منگا کر کے، یعنی ہر کام الٹا کرتی تھی۔ ایک دن شوہر سے بیوی نے کہا کہ میں میکے جانا چاہتی ہوں۔ کیا کہا؟ میں میکے جانا چاہتی ہوں۔ تو شوہر نے یہ سوچا کہ اگر میں کہہ دوں گا کہ چلی جاؤ تو نہیں جائے گی، اور اگر میں کہہ دیتا ہوں کہ مت جاؤ تو چلی جائے گی، اب کروں تو کروں کیا؟ لیکن وہ بضد ہو گئی کہ میں میکے تو جاؤں گی۔ شوہر نے کہا کہ نہیں جائے گی تو، کیا کہا؟ کہ نہیں جائے گی۔ اس نے کہا کہ آپ نے کیوں کہا کہ نہیں جائے گی؟ اب میں جاؤں گی۔ آپ نے کیوں کہا کہ نہیں جائے گا؟ اب میں جاؤں گی۔ لہٰذا وہ جانے کے لیے کیا کیا؟ تیار ہو گئی، بہت تیاری ہو گئی۔ ضدی عورت کتنا ہوتی ہے، آج کل کی بیویاں کتنی ضدی ہوتی ہے اندازہ کر لیجئے۔ اب ضد میں آ گئی، جانے کو تیار ہو گئی، جانے لگی، ساری تیاریاں ہو گئی، اب جانے لگی تو راستے میں ایک دریا پڑتا تھا، راستے میں ایک دریا، یہ لطیفہ ہے، یہ کیا ہے؟ لطیفہ ہے۔ راستے میں ایک دریا پڑتا تھا۔ اب دریا کے سامنے جیسے ہی بیوی گئی، شوہر کہتا ہے ٹھیک سے جانا، پانی لبالب بھرا ہوا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی معاملہ ہو جائے تو کیا بیوہ بنے گی، ہم ہی بیوہ بن جائیں گے، ذرا خیال رکھنا باہر کے۔ اب وہ عورت دریا میں چھلانگ لگا دی، وہ عورت دریا میں چھلانگ لگا دی تو تھوڑا بہنے لگی، پانی کا ریوڑ آیا، وہ بہنے لگی تو سامنے سے اسے ایک ہاتھی کا دم نظر آیا۔ دیکھا کہ ہاتھی یہ پانی میں بہ رہا تھا، اس بیوی نے ہاتھی کے دم کو پکڑ لیا۔ اب شوہر نے سوچا کہ نہیں، اب تو یہ میکے چلی جائے گی آرام سے، اس لیے کہ ہاتھی کے دم کو پکڑ چکی تھی، اب تو خطرہ تھا نہیں ڈوبنے کا۔ لیکن یہ شوہر سوچ رہا ہے کہ یا اللہ اب میں کیا کروں؟ اگر میں کہتا ہوں کہ ہاتھی کے دم کو چھوڑنا مت، کہیں چھوڑ دے گی، اور اگر میں کہتا ہوں کہ چھوڑ دو تو نہیں چھوڑے گی۔ لیکن میاں بیوی کی جو محبت ہوتی ہے وہ ایک الگ محبت ہوتی ہے۔ بیوی نے ہاتھی کے دم کو مضبوطی کے ساتھ پکڑ لیا۔ اب شوہر یہ سوچ رہا ہے کہ اگر میں کہہ دوں گا کہ چھوڑنا مت تو پکڑ کے رکھے گی، اس لیے وہ ہر کام الٹا کر رہی ہے، اور اگر میں کہہ دوں گا کہ چھوڑ دو تو پکڑ کے رکھے گی، اور میں کہوں گا کہ چھوڑنا مت تو چھوڑ دے گی۔ لیکن میاں بیوی کی محبت کے تقاضے میں اس شوہر نے کہا کہ اے میری بیوی، تو میکے جا رہی ہے اور پانی کے بہاؤ میں جا رہی ہے، ایسا کرنا، تو نے ہاتھی کے دامن کو مضبوطی سے پکڑ لیا ہے تو اور مضبوطی سے پکڑ کے رہنا، اتنا کہنا تھا کہ دم کو چھوڑ دیا۔
اتنا کہنا تھا کہ دم کو چھوڑ دیا۔ اب جب دم کو چھوڑا اور پانی کے جو ہچکولے آئے، دریا کے جو پانی کے ہچکولے آئے، اب پانی پینے لگی، اتنے میں تھوڑی دیر کے بعد کیا دیکھتا ہے کہ شوہر اس کی بیوی پانی سے اوپر آ گئی ہے۔ سمجھ میں آ گیا ہو چکا ہے خاتمہ، انا للہ ہو چکا ہے۔ اب انا للہ تو ہو گیا، اب وہ شخص اب ادھر سے دریا بہتا ہوا آ رہا ہے تو لاش تو ادھر ہی سے بہہ کر کے آئے گی نا، لیکن وہ مرد الٹا جا رہا ہے ادھر تلاش کرنے کے لیے۔ تو کسی نے کہا کہ مولوی صاحب کہاں جا رہے ادھر؟ کہا کہ میری بیوی بہہ گئی ہے، میں اسے تلاش کرنے جا رہا ہوں۔ کہہ رہے پانی تو ادھر سے ادھر جا رہا ہے تو آپ ادھر کیوں جا رہے ہیں؟ اس لیے میں جا رہا ہوں، ہو سکتا ہے میری بیوی الٹا بہہ رہی ہوگی۔ کیا کہا؟ ہو سکتا ہے میری بیوی الٹا بہہ رہی۔ یہ ہے ہماری بیٹیوں کا، بہنوں کا حال، بہت ضدی ہوتی ہیں، شوہر کی اطاعت نہیں کرتی ہیں۔ اسی لیے رب کائنات کے پیغمبر علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جو شوہر کی اطاعت کرتی ہے، جو اپنے شوہر کی بات کو مانتی ہے، آسمان پر رب کائنات کے فرشتے اس کے لیے مغفرت کی دعائیں کرتے ہیں، اور آسمان پہ چاند سورج ستارے اس کی مغفرت کی دعائیں کرتے ہیں، اور زمین کے ذرات پر رینگنے والے کیڑے مکوڑے جانور اس کے لیے مغفرت کی دعائیں کرتے ہیں، اور ہواؤں میں اڑنے والے پرندے اس کے لیے مغفرت کی دعائیں کرتے ہیں، اور سمندر میں تیرنے والی مچھلیاں اس کے لیے مغفرت کی دعائیں کرتی ہیں۔ بزرگوں دوستو، یہ ہے شوہر کی خدمت کا اطاعت کا مقام۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو ان سب باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ آئندہ جمعہ اس پر بہت ساری باتیں آئیں گی، میاں بیوی کے حقوق کے متعلق۔ رب کائنات ہماری ماؤں کو، بہنوں کو، بیٹیوں کو اپنے شوہر کا احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم مردوں کو اپنی بیویوں کا احترام، ان کے تقاضے کا، ان کے حقوق کا خیال رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا۔